بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ایک جنگ ہو رہی تھی۔ جنگ ایک دم اپنے شباب پر پہنچی ہوئی تھی، دونوں طرف سے برچھی بھالے اور تیر اندازی ہو رہی تھی۔ تبھی اچانک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جنگ کے میدان میں ایک عورت بے تحاشا دوڑ رہی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ جاؤ اسے پکڑو، کہیں اسے تیر بھالا برچھی یا کوئی اسے مار نہ دے۔ صحابہ گئے، اس کے پیچھے دوڑے۔ اتنی دیر میں وہ جو عورت تھی، ایک چھوٹا بچہ تھا، دودھ پیتا بچہ، وہ اس بچے کو تلاش کر رہی تھی اور وہ اس کو مل گیا اور اس نے لیا اور اسے سینے سے چھپٹا لی اور وہیں بیٹھ کر اسے دودھ پلانے لگی۔ وہ یہ بھول گئی کہ میں جنگ کے میدان میں ہوں، تیر اندازی ہو رہی ہے، برچھی بھالے چل رہے ہیں، اور وہ اسے دودھ پلا رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ صحابہ اکرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی تھی اور اپنی اولاد سے کس قدر محبت کرتی ہے ایک ماں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے دیکھا، اس منظر کو دیکھا، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور فرمایا، اے میرے صحابہ سنو۔ جب صحابہ نے یوں عرض کیا نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ماں کی طرح تو کوئی محبت کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ اسے اتنا بھی علم نہیں کہ یہ جنگ کا میدان ہے، اور اپنے بچے کو اس طرح سے ڈھونڈ رہی تھی اور بچے کے ملتے ہی وہیں بیٹھ گئی اور اسے دودھ پلانے لگی، کہ اسے یہ بھی احساس نہیں کہ چاروں طرف سے تیر تلواریں چل رہی ہیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ سنو، اس کی محبت تو کچھ نہیں ہے۔ کیا فرمایا؟ یہ جو محبت بتائی جا رہی ہے، جو منظر وہاں چل رہا ہے، ایسی محبت تو ہم نے نہیں دیکھی، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ محبت تو کچھ بھی نہیں ہے کہ میرا رب عز و جل اس سے ایسی 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ تو آج ہم جو عبادت کریں، ہم جو روزے رکھیں، ہم نمازیں پڑھیں، جو بھی کریں، دیکھیے ثواب اور عذاب اپنی جگہ ہے، لیکن کوئی بھی عمل جب محبت سے کیا جاتا ہے نا، جب کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے، اللہ رب العزت نے کیا فرمایا روزے کے تعلق سے کہ روزہ میرے لیے ہے، یعنی روزہ تو صرف میرے لیے ہے، روزہ صرف میری عبادت ہے۔ تو اللہ رب العزت سے اگر یہ سوال کیا جائے کہ یا پاک پروردگار، تو کیا یہ نمازیں تیرے لیے نہیں ہیں؟ یہ نمازیں بھی تو اللہ رب العزت کے لیے، یہ قرآن کریم کی جو تلاوت ہو رہی ہے یہ بھی تو اللہ رب العزت کے لیے، یہ زکوٰۃ صدقات جو دیا جائے گا یہ بھی تو اللہ رب العزت کے لیے ہے نا۔ تو اللہ رب العزت نے یوں کیوں فرمایا کہ روزہ تو صرف میرے لیے ہے؟ تو مفسرین اکرام یوں لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ایک باپ ہوتا ہے، اس کی 5 اولادیں ہوتی ہیں، اولادیں تو پانچوں اس کی ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ لاڈلی اولاد ہوتی ہے نا، جس کو سب سے زیادہ محبت کرتا ہے نا باپ، وہ باپ اس کے لیے یوں کہتا ہے کہ میرا بیٹا تو یہ ہے۔ تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ وہ 4 اس کے نہیں ہیں، لیکن یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ میری نظروں میں اس کی ویلیو سب سے زیادہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جب عبادتوں کی بات آئی تو فرمایا روزہ میرے لیے ہے، مطلب ان تمام عبادتوں میں سب سے زیادہ محبوب جو عبادت ہے وہ روزہ ہے۔ بروز قیامت نماز جو ہے نا، اس کا بدلہ جنت۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، نماز کا بدلہ جنت، صدقے کا بدلہ جنت، پڑوسی سے اچھے سلوک کا بدلہ جنت، ماں باپ کی فرما برداری کا بدلہ جنت، اور بھی جتنی نیک اعمال ہیں ان کا بدلہ جنت۔ لیکن جب ایک روزے دار کا معاملہ آئے گا نا، اور فرشتے جب روزے کا بتائیں گے اللہ رب العزت کے سامنے کہ یا غفور الرحیم، اس نے روزہ رکھا، اس کا بدلہ کیا؟ تو اللہ رب العزت فرمائے گا اب ٹھہر جاؤ۔ تمام نیکیوں کا بدلہ اللہ رب العزت فرشتوں سے دلوائے گا کہ اس کو یہ دے دو، اس کو یہ دے دو، اس کو یہ دے دو، لیکن جب روزے کی بات آئے گی تو اللہ رب العزت کہے گا اب تم ٹھہر جاؤ، کہ روزہ اس نے میرے لیے رکھا تھا تو اس کا بدلہ جنت نہیں، روزے کا بدلہ جنت نہیں، روزے کا بدلہ خود جنت والا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں ہی اس کا ہو جاؤں گا، جو روزہ رکھ لے گا میں خود اس کا